بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہیں جو بڑی شان والا اور تعریف کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی تاکہ انسان ان سے مستفید ہو اور خدا کا شکر گزار ہو۔ اسی مادی دنیا کے علاوہ بھی انسان کے لیے اللہ نے دل بہلانے والی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے تاکہ دنیا کی تکلیف، مصائب اور آزمائشوں سے تھکا ہارا بندہ جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام خواہشات قربان کر دی، اسے وہ مخلوق بطور انعام عطا کی جائے گی۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو آخرت میں بندہ مومن کے لیے تمام عالم کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس خوبصورت مخلوق کو حور عین کہا جاتا ہے۔ لفظ حور حورا کی جمع ہے اور حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقام پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ اس کے پینے سے وہ بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ اسی طرح سورہ رحمان میں ارشاد ہوا، وہاں یعنی جنت میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں جو ان کو ان سے پہلے کسی جن اور انسان نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، وہ ایسی ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ حور ایک ایسی جنتی مخلوق ہے جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کے جسمانی بناوٹ اور خصوصیات کو بیان کرنا مشکل ہے، جسے اب تک نہ کسی انسان نے دیکھا نہ چھوا ہے، اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام اور بدلہ ہوئی۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حوروں کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیپی میں ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا ہو۔ اللہ نے حور عین کو زعفران سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو روشن کا لباس پہنائے گا اور ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ اگر حوروں کی جسمانی بناوٹ کی بات کرے تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حور کو پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے، سینے سے گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا گیا ہے، گردن سے سر تک کا حصہ سفید کافور سے تخلیق کی گئی ہے، اور ان کے سر میں خوشبودار کستوری کی بالیں ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور ان کے کمر کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی حور اپنی ہتھیلیوں کو آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن اور خوبصورتی کی دیوانی ہو جائے گی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے آسمان اور زمین کے درمیان موجود تمام چیزیں جگمگا اٹھیں گی۔ ایک روایت کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان میں ایسی حوریں موجود ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ کبھی سوتی نہیں، کبھی حاملہ نہیں ہوں گی، نہ انہیں حیض آتی ہے اور نہ وہ کبھی بیمار پڑتی ہیں۔ حوروں کے بھی کئی اقسام اور نسلیں ہیں، اور جنت کے الگ الگ درجوں میں مختلف اقسام کی حوریں رہتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدک ہے، اس نہر کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی جب اس نہر کے پاس پہنچیں گے تو ان حوروں سے ہاتھ ملائیں گے۔ جب مرد کسی حور کی کلائی کو چھوئے گا تو وہ حور اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ دوسری حور اگ جائے گی۔ اسی طرح جنت میں موجود مختلف اقسام کی حوروں کا مختلف جنتی نام ہے۔ مثلاً خیرہ اور انا نامی حور، جس کے مطابق روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمتگار لڑکیاں چلتی ہیں جو پرہیزگار بندوں کو خود جنت میں تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ حور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے
جو ادنا سے ادنا جنتی شخص کو عطا کی جائے گی۔ جیسا کہ حضرت ابن عمر نے بیان کیا ہے کہ ایک ادنا درجے کے جنتی کو بھی 1000 محل دیے جائیں گے، اور ہر 2 محلوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ہر محل میں حور عین ہوگی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے ابھرے ہوئے چھاتیوں والی کنواری حوریں ہوں گی، اور وہ وہاں گیت اور نغمے گائیں گی۔ تو جب درخت یہ آواز سنے گا تو اس کے شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری جیسی آواز پیدا کرے گی۔ اسی طرح روایتوں کے مطابق جب کوئی جنتی شخص کسی حور سے ہمبستری کرے گا تو اس کی شہوت 70 سالوں تک اس کے جسم میں گردش کرتی رہے گی، جس سے وہ لذت پاتا رہے گا۔ جب وہ حورین سے خوب صحبت کر لیں گے تو وہ دوبارہ پاک اور کنواری ہو جائے گی۔ حوروں کا تصور دین اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان دوشیزہ عورتوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے بعد انسانوں کو ملیں گی۔ مثلاً قدیم یونانی اساطاروں میں نیمن نامی ایک جوان اور خوبصورت مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ گریک مائتھولوجی کے مطابق نمس ہزاروں سال تک زندہ رہتی ہے اور کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ نمس کو مقدس روح کہا جاتا ہے، جنہیں زیوس دیوتا کی بیٹیاں قرار دیا گیا ہے۔ اگر قدیم فارس کی بات کریں تو زرتشتی مذہب اور ایرانی افسانوں میں بھی حوروں سے مثل ایک مخلوق کا ذکر آتا ہے۔ گاتھاؤں کے مطابق انسانوں کے تمام اچھے اعمال اور نیکی ایک خوبصورت حسینہ کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، جسے ڈائنا کہا گیا ہے۔ ڈائنا ایک پرکشش اور بہترین لباس پہننے والی عورت ہے۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کے موت کی چوتھی صبح کو وہ اسے بطور انعام ملتی ہے، جو 15 سال کی ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاتی ہے۔ اسی طرح ہندو دھرم کے مقدس کتاب وید، مہابھارت اور پرانوں میں ایسی عورتوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں اپسرا کہا گیا ہے۔ یہ عورتیں اندر دیوتا کی سورگ یعنی جنت میں رہتی ہیں اور لوگوں کا دل بہلاتی ہیں۔ اسی طرح ہندو شاستروں اور پرانوں میں کئی اپسراؤں کی کہانیاں مشہور ہیں۔ ان تمام باتوں سے یہ صاف ہوتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا کے کئی بڑے بڑے مذاہب میں حوروں کا تصور اور تذکرہ موجود ہے، لیکن اسلام مخالف سوچ رکھنے والوں کو آج صرف اسلام میں ہی حوروں کے وجود سے پریشانی ہوتی ہے۔ کیا یہ دین حق کی مخالفت کا نتیجہ ہے یا ایک عالمی پروپیگنڈا؟ خیر جو بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مومن مومنات کے گناہوں کو معاف فرمائے اور صحیح علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔